بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں بس مختصراً اپنی بات کروں گا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 20 سے 30 منٹ ہے، 20 سے کم نہیں آپ نے لگانے اور 30 سے زیادہ نہیں لگانے۔ میرے خیال میں یہ بھی بہت زیادہ ٹائم ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا کہ پہلے آپ نے اپنی کہانی سنانی ہے، اپنی ڈیٹیل کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ کیا، اور اس کے بعد آگے تھوڑا سا جو ہمارا ٹاپک ہے ریلیونٹ، اور کوئی نوجوانوں کو موٹیویشن دینی ہے۔ میرے لیے خود یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان صبح صبح اٹھ کے آئے ہوئے ہیں اتنی سردی کے اندر۔ میں مختصراً اپنا بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت بار بتا چکا ہوں، تو ظاہر کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، بہت سے ایسے جنہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں چولستان، بہاولپور سے آگے منڈی یزمان، اور اس سے آگے ہمارا گاؤں ہے جہاں آج بھی بجلی نہیں ہے، لیکن ابھی سنا ہے کہ آنے والی 1-2 مہینوں میں، وہ بھی اس وجہ سے کہ الیکشن آ رہے ہیں نا، تو اس لیے کچھ میری ویڈیو دیکھی وہاں کے کسی نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو ان کی طرف سے مجھے کال ہے جی آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ میں نے بتایا جی میرا یہ گاؤں۔ انہوں نے کہا جی یہ فیبرری سے پہلے بجلی آپ کے گاؤں میں ہوگی۔ میں نے کہا چلیں آپ کا شکریہ، ابھی تک نہیں ہے لیکن آثار ہیں، ابھی چیزیں وغیرہ وہاں پہ بہتر ہو رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ بجلی آ رہی ہے۔ بچپن میں ہی ہم لوگ لاہور آ گئے تھے۔ میرے والد صاحب امام مسجد ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو 25 سال ہمارے گزرے پی یو کے چھوٹے سے کوارٹر میں، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، وہاں پہ 25 سال گزرے۔ 2011 میں انگلینڈ چلا گیا۔ اچھا، انگلینڈ جانے کی کہانی یہ تھی کہ 2010 میں جاب کرتا تھا موبیلنک میں، موبیلنک کال سینٹر میں، ہیلپ لائن پہ ہوتا تھا 111 پہ۔ تو وہاں پہ ہمارا ایک دوست ہے شیراز۔ اب یہ مجھے پتا تو تھا، میں نے دیکھا بھی تھا کہ لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے قریب کا کوئی بندہ اپنے قریب کا میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا تھا جو پاکستان سے باہر گیا ہو، یعنی ایسا کوئی دوست یا ایسا کوئی جاننے والا جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے اور پتہ چلے کہ اب وہ باہر چلا گیا ہے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ تو وہ پہلی دفعہ ہوا شیراز صاحب، وہ اچانک میں ایک دن جب فلور پہ گیا ڈیوٹی پہ، تو پتہ چلا جی شیراز نے ریزائن کر دیا۔ پوچھا جی کیوں ریزائن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی شیراز انگلینڈ چلا گیا اسٹڈی ویزا پہ۔ میں نے گھر آ کے شور مچا دیا، میں نے کہا جی میں نے بھی انگلینڈ جانا ہے۔ اب میرے گھر والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی انگلینڈ کا، کیونکہ بہاولپور سے لاہور ہی ان کے لیے انگلینڈ تھا۔ میرے فادر کو ایک اپرچونٹی ملی تھی 90s میں یو کے جانے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ تھا کہ 40 سال سے لاہور آ گئے، یہ انگلینڈ ہے ہمارے لیے۔ پھر میں گھر سے باہر کبھی نہیں رہا تھا، تو بڑا مشکل تھا۔ خیر میں نے خوب ضد کی، اور ضد کر کے میں نے ان کو منا لیا کہ میں نے انگلینڈ جانا ہے۔ تو میرے والد صاحب کے پاس جو 25 سال کی سیونگ تھی وہ ایک پلاٹ تھا، 25 سال میں جو انہوں نے سیونگ کی تھی ایک پلاٹ، وہ انہوں نے میری ضد پہ بیچا۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی، وہ شادی کی ساتھ مجھے انہوں نے انگلینڈ بھیج دیا۔ اب میں انگلینڈ پہنچا اسٹڈی ویزا پہ، اور پڑھنے بالکل نہیں گیا تھا۔ میں نوجوانوں سے یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ پڑھیں، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، میں آگے اس ٹاپک پہ بھی آؤں گا۔ میں پڑھنے اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں ایسی غریب فیملی سے تھا کہ میرے ماں باپ فی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے تو زندگی بھر کی کمائی سے میرا ویزا لگوا دیا تھا، اسٹوڈنٹ ویزا۔ اب وہاں پہنچ کے میں نے پیسے کمانے تھے، اور فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا، اور اپنی لائف بھی بہتر کرنی تھی۔ جب میں نے کام شروع کیا وہاں پہ، چند دن بعد ہی ظاہر جابز مل جاتی تھی اس دور میں، وہاں پہ آسان تھی چیزیں۔ تو میں کالج گیا نا، کالج میں بھی میرا پہلا دن تھا، تو وہاں پہ جو لڑکی تھی ریسیپشنسٹ، وہ مجھے کہتی کہ آپ کی بقایا فیس، کیونکہ میں آدھی فیس دے کے گیا تھا ویزا لگوا کے، باقی آدھی یہ تھی کہ وہ وہاں پہنچ کے دینی ہے۔ میں نے کہا جی میرے ماں باپ کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے لگا کے مجھے بھیج دیا ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں ادھر پیسے کماؤں گا، آپ کو بھی دوں گا، اور اپنی لائف بھی بہتر کروں گا، میں آپ کو انسٹالمنٹس میں فیس ادا کر دوں گا۔ تو اس نے مجھے دھمکی دی، اس نے کہا کہ میں ہوم آفس کو رپورٹ کر دوں گی، ہوم آفس جہاں یہ ویزا پروسیس ہوتا ہے۔ میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رپورٹ کر دو۔ اس کے بعد پھر میں نے دن رات کام کیا وہاں پہ، 18 گھنٹے میں نے جاب کی وہاں پہ۔ 6 مہینے تو لگاتار ایسے بھی گزرے کہ میں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، کیونکہ 18 گھنٹے جاب بیسمنٹ میں تھی، پیکنگ کی ہم لوگ جاب کرتے تھے، تو میں ابھی رات ہی ہوتی تھی، یعنی فجر سے پہلے ہی اندر، اور عشاء کے بعد ہم نے نکلنا وہاں سے، تو سورج کی روشنی دیکھی ہی نہیں، سارا دن کام کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد پھر ایک دن چھٹی کی، تو دیکھا یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے کچھ عرصے بعد نا وہاں پہ مجھے، بلکہ 1.5-2 سال کے بعد شاید، جن کا کالج تھا نا وہ اونر مجھے مل گیا ایک جگہ پہ، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ آ جایا کریں، تو جتنی فیس آپ نے دینی ہو، جیسے دینی ہو دے دیا کریں۔ میں نے کہا جب میں انگلینڈ میں آیا تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، آپ نے اس وقت مجھے دھمکی دی تھی،
اب تو مجھے اتنا کچھ پتا ہے کہ جو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو اب میں جب کالج آتے ہیں تو میں فیس کس چیز کی دوں؟ میں نے نہیں دی فیس. خیر میں نے اپنا کام کیا. اور اچھا جو آگے بزنس کی سٹوری ہے وہ یہاں سے ایسے شروع ہوتی ہے کہ میں پیکنگ کی جاب کرتا تھا امیزون ایک دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے, آپ لوگ جانتے ہیں, جیسے پاکستان میں OLX ہے, دراز ہے. تو میں وہاں پہ امیزون کی ایک تھرڈ پارٹی کا ویئر ہاؤس تھا جہاں پہ میں پیکنگ کی جاب کرتا تھا. سوری, ہمارے پاس موبائل فون ایسیسریز تھی, ہم وہ بیچتے تھے, یعنی میرے باس. میں وہاں پہ پیکنگ کی جاب کر رہا تھا. پیکنگ کی جاب پہ میری ذمہ داری تھی کہ چارجرز, بیٹریز, موبائل کے کورز, جو بھی ماڈل ہے, میرے پاس آرڈرز آ گئے 300, 400, 500. میں نے جا کے وہ شیلف سے اٹھانا ہے, اس کو پیک کرنا ہے, اس کے اوپر ان کا جو نام ہے وہ اسٹیکر لگانا ہے, اور وہ ایک بڑا سا باکس ہے اس میں ڈال دینا. شام کو گاڑی آ جائے گی, اسے ڈیلیور کر دینا. اب یہ کام ہم کرتے رہے, لیکن یہاں پہ اگین وہ جو پاکستانی مینٹیلٹی ہے نا, اب اس بات کے اندر سبق بھی ہے. پاکستانی مینٹیلٹی 90% لوگوں میں یہ ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بلکہ 90% میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, 100% بھی کہا جائے تو جھوٹ نہیں ہوگا, کہ جو بھی بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے نا یا اچھے پیسے کما رہا ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے امپلائز کو یا اس کے آس پاس کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے اور وہ بھی اچھے پیسے کمانا شروع کر دیں. پاکستانی مینٹیلٹی یہ ہے کہ بس جو میں کما رہا ہوں یہ میں ہی کماؤں گا, اور جو میرے امپلائز ہیں یہ ہمیشہ امپلائز ہی رہیں گے میرے. ان باس کی بھی یہی تھی. انہوں نے سال بعد یا 6 مہینے بعد چائنا جانا ہوتا تھا, بلکہ ایوری سیکنڈ تھرڈ منتھ آئی تھنک چائنا جانا ہوتا تھا. تو ان کے بھائی ہوتے تھے, ان کے بھائی صاحب آ جاتے تھے آفس میں, وہ پرنٹ نکالتے تھے. یعنی جو ٹیکنیکل سائڈ تھی نا, جہاں پہ سسٹم پڑا تھا اور جو کمرہ تھا, وہاں تک ہماری ایکسیس نہیں تھی. ان کے بھائی نے آنا, ہمیں آرڈر پرنٹ کر کے دے دینا, ہم نے آرڈر پرنٹ کرتے رہنا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی دادی فوت ہو گئی, باس چائنا میں تھے, ان کے بھائی کو مجبوراً پاکستان آنا پڑا. تو وہ ہمیں بتا کے گیا کہ یہ آفس ہے, تم نے اس میں داخل ہونا ہے, یہ سسٹم ہے, یہ امیزون ہے, یہاں پہ تم نے یہ مینیج آرڈرز پہ جانا ہے, یہاں سے آرڈر پرنٹ کرنے ہیں, اور 15 منٹ سے زیادہ تم نے اس آفس میں نہیں رہنا. آفس میں کیمرے لگے ہوئے تھے, تمہارا کام ہے پرنٹ کرنا اور باہر جا کے اپنی جاب کرنا پیکنگ کی. میرے ساتھ ایک اور دوست تھے, وہ بھی حافظ صاحب تھے. میں نے ان سے کہا کہ یار حافظ صاحب 15 دن بعد باس نے آنا, دیکھی جائے گی, میں تو اپنی مرضی کروں گا. اب میں کمرے میں جب گیا پرنٹ نکالنے کے لیے, پہلے دن نہیں 15 منٹ کے بجائے میں نے ان کو نکال دیا پرنٹ. میں گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھا رہا, سسٹم کو ایکسپلور کرتا رہا, کیا ہوتا ہے, یہ لسٹنگ کہاں سے کرتے ہیں, یہ تصویریں کہاں سے لگاتے ہیں, یہ پرائس کہاں سے سیٹ کرتے ہیں, یہ آرڈرز آتے کدھر سے ہیں, لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے, وہ سارا میں نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. 15 دن کے بعد جب باس آئے تو اسی دن میں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے سیکھ لیا. اور پہلے ہی مہینے الحمدللہ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا 2012 میں انگلینڈ سے ہی, پہلے ہی مہینے میں نے اپنی جاب سے زیادہ پیسہ کمایا. یہ اللہ کی عطا تھی, اللہ کا کرم تھا. اب میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ مرے تو آپ کے کسی امپلائی کا فائدہ ہو. تو مرنے سے پہلے امپلائیز کا فائدہ کر دینا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میرے اوپر اللہ کی یہ عطا ہے, میں اس معاملے میں, بلکہ میرے پاس جو ٹیم ہے, لاہور میں میرا آفس ہے, میں اکثر اپنی ٹیم کو اگر کسی کو زیادہ ٹائم ہو جائے میں انہیں تانے مارتا ہوں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں میرے پاس 3-4 سال ہو گئے ہیں, تم جا کیوں نہیں رہے, اپنا بزنس کیوں نہیں شروع کر رہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے پتا وہ میں ان کو بتا دوں. ابھی کل ہی میں نے ویڈیو لگائی ہے, اپنے میرے پاس آفس بوائے ہے, وہ ایز اے آفس بوائے آیا, ظاہر ہے اس کو 3 سال ہو گئے تھے. تو چند میرے خیال مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے, میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے سر مجھے لیپ ٹاپ چاہیے. میں نے کہا یار تم نے لیپ ٹاپ کیا کرنا ہے, مطلب مجھے تو یہی تھا نا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہتا ہے جی میں نے کچھ گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مزید اپنے سکلز کو انہینس کروں اور میں یہ سکلز آگے بیچ کے پیسے کماؤں گا. پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, میں نے کہا ٹھیک ہے لیپ ٹاپ لے لو. اگلے دن جو ہمارے ڈیزائنر ہے عظیم, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے حمزہ, تو یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے, یہ آ نہیں رہا تھا. میں نے کہا تھا اگر تمہیں شوق ہے تو تم جاؤ, تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا تمہارا. اس کے بعد اسے ہم نے لیپ ٹاپ دے دیا. ابھی کل میں نے ویڈیو لگائی ہے, میرے پیج پہ پڑی ہے, اس کی انتہائی خوبصورت ڈیزائننگ, وہ میں نے ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہے کہ دیکھو اتنے خوبصورت اس نے ایڈ بنائے ہیں. یہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر لیپ ٹاپ ملنے کے بعد. اب وہ بچہ, میں نے ادھر ریکارڈ پہ یہ کہا ہے کہ 2024 کے دسمبر سے پہلے, بلکہ جولائی میں اس کی برتھ ڈے آتی ہے, جولائی سے پہلے وہ بچہ آفس بوائے نہیں ہوگا, وہ میرے ہی آفس میں گرافک ڈیزائنر یا مزید کسی ٹیکنیکل سائٹ پہ آ جائے گا, ویڈیو ایڈیٹنگ میں یا کہیں بھی. اور میرے اس کے لیے کافی اچھے پلانز ہیں, اس کو مزید آگے بھی, وہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ پہلے یہاں پہ سیٹل ہو جائے, پھر مزید اس کے لیے کروں گا. اب یہاں پہ 2 چیزیں آ گئی. ایک تو یہ کہ بھائی اگر آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ آپ کے پاس کے 2-4 بندے آ گئے ہیں, تو وہ 2-4 بندے آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہنے چاہیے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ آگے نکلیں, پھر آپ نئے لوگ لے کے آئیں, پھر وہ آگے نکلیں, پھر آپ نئے لوگ لے کے آئیں, پھر وہ آگے نکلیں.
تو دوسروں کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اللہ کا کرم، میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جب کبھی ایسا کوئی کام کیا، کسی ایسے بندے کو سپورٹ کیا، کسی ایسے بندے کو ایسی چیز بتائی بلا خوف کہ یار اس کو میں بتاؤں گا تو یہ کہیں مطلب مجھے تو یہ مسئلہ ہے نہیں نا کہ میرا رزق لے جائے گا، کیسے لے جا سکتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب سے اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پریکٹیکل یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ مثال دیتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے. جب بھی کوئی ایسا کام کیا اس کے بعد غیب سے کوئی نہ کوئی ایسی بڑی ڈیل آئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسے بڑا رسک آیا ہے کہ میں خود حیران رہ گا اور مجھے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی وجہ سے. اب اسکل کی جہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، وہ دور تھا پرانا جو میں نے آپ کو بات کی 2010-11 کا. آج آپ میں سے کسی لڑکے کو کسی لڑکی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان سے باہر، ایون پاکستان میں بھی آپ لوگ فری لانسنگ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ اسکل سیکھ کے پیسے کما سکیں. ہمیں لوگ منجر سیلر بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کیونکہ امیزون کے کورس بیچتے ہیں. بھائی میں امیزون کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی اسکل سیکھیں جسے آن لائن بیچ کے آپ لوگ پیسے کما سکیں. اس میں گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے، اس میں SEO آ جاتی ہے، اس میں ویب ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، اس میں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کنٹینٹ رائٹنگ ہے، اتنا کچھ ہے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ابھی میں بات کر کے جا رہا ہوں، ابھی اگر میں زیادہ بات کرتا ہوں آج ویڈیو ایڈیٹنگ پہ تو آپ لوگ سوچیں گے جی ٹھیک ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اچھا کام ہے، ہم یہ کریں گے. گھنٹے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، کل ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی گرافک ڈیزائننگ میں بہت پیسہ ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے جی ہم تو گرافک ڈیزائنر بنیں گے. پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی SEO میں بڑا پیسہ ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے ہم SEO کے ایکسپرٹ بنیں گے. نہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس کے اندر ہے. میرا ایک جاننے والا لاہور میں رہتا ہے، گرافک ڈیزائنر، 40 لاکھ روپے سے اوپر مہینے کا کماتا ہے ایز اے گرافک ڈیزائنر. اور ہماری فیلڈ امیزون میں ایسے ہیں جن کو 6 مہینے ہو گئے 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 20 لاکھ بھی کما رہے ہیں. اب اس گرافک ڈیزائنر نے کیا کیا ہے، ایکسپرٹیز لے لی. اپ ورک اور فائور جو دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ کی، وہاں پہ اکاؤنٹس بنا لیے. پہلے خود کام کرتا رہا، اب اس نے 20-25 بندے اپنے پاس رکھے ہیں، آرڈر پکڑتا ہے، ان سے کام کرواتا ہے، ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے، اس کو بھی آرڈرز مل رہے ہیں. تو آپ لوگ ٹیم بنا کے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سے 2-4 دوست ہیں، ایک دوست کی ایکسپرٹیز اچھی ہیں، کمیونیکیشن سکلز اس کے پاس اچھی ہیں، وہ اچھی بات کر سکتا ہے، وہ کلائنٹ کو گریب کر سکتا ہے، کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیل میچور کر سکتا ہے. اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ بہت اچھا ہے، اس کی ڈیزائننگ زبردست ہے، اس کی ایڈیٹنگ زبردست ہے. تو ایک بندہ آرڈر پکڑے، دوسرے سے کام کروائے. تو آپس میں چھوٹی چھوٹی ٹیمز بنا کے بھی اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ 2-3 سوال آتے ہیں، میں سوال بھی خود سے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مائنڈ میں آتی ہیں چیزیں اور لوگ پوچھتے رہے ہیں، اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی لوگ ہم سے کیوں کام کروائیں گے. فری لانسنگ ہم کریں گے ٹھیک ہے، ہم اکاؤنٹ بھی بنا کے بیٹھ جائیں گے، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہم سے آ کے کام کروائے. دیکھیں پاکستان میں ہم لوگ جانتے ہیں ڈالر کا جو ریٹ ہے، باہر کے جو لوگ ہیں، امریکن ہیں، آسٹریلین ہیں، کینیڈین ہیں، UK یورپ کہیں سے بھی ہیں، وہ لوگ ہم سے اس لیے کام کرواتے ہیں کہ ان کا کام سستا ہو جائے گا. تو ہمارے اوپر وہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، وہ بیسیکلی اپنی بچت کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بچت کرنے کے لیے انہوں نے ہم سے کام کروانا ہوتا ہے. اور اسی اب ان کا بھی فائدہ، ہمارا کیوں فائدہ، ہمارے اس لیے فائدہ ہے کہ جی ہمیں اگر $3 بھی 1 گھنٹے کے ملے. میں آپ کو کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا، آپ لوگوں نے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نے آتے $10-20 لگا دینا ہے. آپ لوگ سارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپ ورک اور فائور کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. آج ہی جا کے اپنی اپ ورک اور فائور پہ پروفائل بنا لیں. اور یوٹیوب سب سے بڑا استاد ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کہ اپ ورک فائور کا اکاؤنٹ کیسے بننا ہے، اپنے گگز، اپنی جو بھی آپ کی لسٹنگ ہے اس کو رینک کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. وہاں پہ جا کے جو آپ کے پاس سکل ہے وہ وہاں پہ آپ لگانا شروع کر دیں. اچھا ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو وہ ہم سے کام کرواتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، وہ نان مسلم ہیں، وہ تو ریسسٹ ہوتے ہیں. دیکھیں بزنس مین کبھی بھی ریسسٹ نہیں ہوتا. 1 یا 2% ہوتے ہوں گے ہر جگہ، وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں. میں آپ کو پاکستان میں لٹرلی بتا رہا ہوں، لاہور کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ مجھے ایک دوست نے بتایا، بہت قریبی دوست نے، کہ وہاں پہ ایک دو دفعہ 2-3 لڑکیاں آئیں جنہوں نے مکمل عبایا لیا ہوا تھا، حجاب کیا ہوا تھا. تو سارے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں. تو ایسا تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے. 1 یا 2% ایسے لوگ تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن 98% یا 99% ایسا نہیں ہوتا. جو بندہ کام کروانے آ رہا ہے اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ لڑکے ہیں، آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، آپ لڑکی ہیں، آپ عبایا لیتی ہیں، یا آپ کے پاس سرے سے دوپٹہ ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنا کام کروانا ہے، آپ نے اسے کام کر کے دینا ہے، اور اس کے اگینسٹ اس نے آپ کو ڈالرز میں پے کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں آپ ایک شاپ بناتے ہیں، وہاں پہ آپ 2 امپلائیز رکھتے ہیں.
ایک مسلم ہے، ایک نان مسلم ہے. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. جو مسلم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، بس ٹھیک ہے لگا. نان مسلم ڈٹ کے محنت کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ پیسہ بھی کما رہے ہیں. آپ کی کیا کوشش ہوگی کس کو ریٹین کریں اپنے پاس، مسلم کو کہ نان مسلم کو؟ بتا دیں ذرا صحیح سی، اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے. نان مسلم کو ریٹین کریں گے. یہی چیز ان کے ہاں بھی ہے. ان کو یہ ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اگر کام اچھا کر کے دینے وہ کوشش کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ لانگ ٹرم کام کریں، کیونکہ ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے نا. امریکہ میں جینیٹر کی ویج، صفائی کرنے والے کی منیمم ابھی $14 سے $15 ہے ایک گھنٹے کی. تو آئی ٹی ایکسپرٹ کو تو $30-40 گھنٹہ دینے پڑیں گے. وہ آپ سے کام کروائے گا $5 یا $10 فی گھنٹہ میں. آپ کیوں کریں گے کہ $5 $1500 ہیں، دن میں 10 گھنٹے کام کرے تو $15,000، مہینے کا $4.5 لاکھ. یہاں پہ 45,000 کی نوکری نہیں ملتی ڈگری کرنے کے بعد، آپ کو $4-4.5 لاکھ مل جائے گا. یہ میں آپ کو ایگزامپلس کوٹ کر رہا ہوں، یہ بہت آسان چیزیں ہیں. میں آپ کو 10-20-30 لاکھ کی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو ریئلسٹک باتیں کر رہا ہوں. $500, $1000, $1500 کمانا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب آپ لڑکے ہیں، آپ کا نام محمد ہے، تو آپ اپنا نام سے پروفائل بنائیں گے. اس میں آپ کو کسی قسم کا کبھی کوئی مسئلہ لے گا کہ نام سے پروفائل بنانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر یہاں پہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سے ایسے بچے دیکھے ہیں پچھلے کئی سالوں میں ماشاءاللہ، کہ جو بالکل زیرو تھے اور آج ماشاءاللہ ان کے لائف سٹائل بہترین سیٹ ہے. اپنے ماں باپ کو عمرہ کروایا ہے، گھر بنائے ہیں. میں آپ کو بہت بڑے بڑے خواب آپ کو دکھانے نہیں آیا یہاں پہ، میں ریئلسٹک باتیں کرنے آیا ہوں کہ جاب سے کئی گنا بہتر ہے فری لانسنگ. کئی گنا بہتر ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے 50,000 کی نوکری کرنے کے بجائے گھر پہ بیٹھ کے 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ کما لیتے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے. جاب کے اندر دیکھیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں 100 طرح کے مسائل ہیں. آنے جانے کی کاسٹ ہے، فیول کی کاسٹ ہے، گرمی ہے، سردی. اس میں آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، اپنے گھر پہ بیٹھ کے سکلز دے رہے ہیں، سکلز دے کے آپ ڈالرز میں کما رہے ہیں. آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اور آپ کو کوئی سفارش نہیں چاہیے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا، آپ نے ڈگری کر لی ہے، آپ کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت اچھا کام ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی، اور جس کی سفارش ہے وہ نارمل سے نمبر لے کے وہ پاس بھی ہوا ہے، ٹیسٹ میں بھی فیل ہے، تو وہ آ کے اس کو جاب مل جاتی ہے. اب فری لانسنگ کے اندر تو کوئی سفارش نہیں چلتی. آپ کا کلائنٹ جب آن لائن انٹرویو کرے گا، جب آن لائن وہ دیکھے گا کہ مجھے کسی سے کام کروانا ہے، تو جسے اچھا کام آتا ہوگا وہ اس کو ہائر کر لے گا. اگر کام نہیں آتا تو وہ نہیں ہائر کرے گا، جتنی مرضی بڑے سفارش ہو. یہاں پہ سفارش میٹر ہی نہیں کرتی. اور آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہونا بھی میٹر نہیں کرتا، یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھے سے. میرا کوئی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں نے ایم اے اسلامیات کیا پنجاب یونیورسٹی سے. میرا تو آئی ٹی کا دور دور تک کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. نہ میری انگلش کی بہت اچھی تھی، بہت اچھی، کیا میری انگلش اچھی تھی نہیں. اصل میں آپ لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہ رہا. میں انگلش میں 3rd اٹیمپٹ میں پاس ہوا تھا BA میں، لیکن اب میں فری لانسنگ کر رہا ہوں، بہت اچھی کر رہا ہوں. میرے پاس 50 لوگوں کی ٹیم ہے، بہت اچھے پیسے کما رہا ہوں. تو رزق کا آپ کی ڈگری اور آپ کی فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں، آپ کو بیسک انگلش آتی ہو نا. بیسک انگلش کیا ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا لیں اور دوسرے کی سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے آپ کو انگلش آتی ہے. میں جب UK گیا تو میرے ایک دوست ہے وہاں پہ، میں نے اسے کہا یار مجھے انگلش نہیں آتی، میں بڑا مسئلہ ہے، میں کیا کروں گا یہاں پہ. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ اس نے کہا اگر تم گھر سے کہیں میں تمہیں دور چھوڑ دوں، مطلب جہاں پہ میں رہ رہا تھا مانچسٹر میں، اس نے کہا میں تمہیں کہیں دور چھوڑا تو اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، اتنی انگلش تمہیں آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں اتنی تو میں بول لوں گا کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے، 116 ڈیوک اسٹریٹ روچڈیل یہ وہ. اس نے کہا اچھا اگر تمہیں کسی شاپ پہ جانا پڑے، وہاں پہ تمہیں بریڈ لینی ہو یا کوئی اور ناشتے کا سامان یا کوئی ملک وغیرہ لینا ہو تو لے لو گے؟ میں نے کہا ہاں لے لوں گا. اس نے کہا تمہیں انگلش آتی ہے؟ انگلش یہی ہے، اور ہماری مادری زبان تو ہے نہیں. اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کلائنٹ کے ساتھ ہم انگلش میں کمیونیکیٹ کرے گا، اگر ہمیں انگلش نہیں آتی ہوگی تو کیسے بات بنے گی؟ دیکھیں کلائنٹ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کی مادری زبان انگلش نہیں ہے. وہ آپ کے پاس انگلش کے لیے آ ہی نہیں رہا، وہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے سکلز کے لیے کہ آپ کو کام آتا ہے، آپ نے اسے کام کر کے دینا، وہ تو آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہے. ہمارے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انگلش بیسک بھی نہیں آتی ہے، وہ گوگل ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں، اردو میں وہاں پہ لکھتے ہیں، انگلش آتی ہے، اس کو کاپی پیسٹ کر کے واٹس ایپ کرتے ہیں کلائنٹ کو. کلائنٹ جب رپلائی کرتا ہے تو جا کے پھر گوگل ٹرانسلیٹر پہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے. اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ GPT، آپ اکثر نوجوان بیٹھے آپ کو آئیڈیا ہوگا، بہت ہی ضروری چیز ہے. آپ لوگ آج ہی جا کے چیٹ GPT کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ضرور ایکسپلور کریں. اس نے آپ کے آدھے مسئلے حل کر دیے ہیں. جو کام 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، آپ نے اس کو ایک کمانڈ دینی ہے، وہ 2 منٹ میں ہو جانا ہے. لیکن یہ کبھی بھی AI کبھی بھی ہیومن کو ریپلیس نہیں کر سکتا.
کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی اے آئی آ گیا اب تو ہمارا کام ہی. دیکھیں آپ نے اے آئی کو کمانڈ تو دینی ہے نا. اے آئی کو کمانڈ دینے کے لیے کوئی انسان ہی چاہیے، کوئی بندہ چاہیے، کوئی ہیومن چاہیے. وہ ہیومن آپ اور میں ہیں. ہم اے آئی کو کمانڈ دیں گے، اس کمانڈ کے اگینسٹ اس نے کام کرنا ہے. تو بیسیکلی اے آئی ان لوگوں کو ریپلیس کرے گا جو کہ اے آئی کو بیسک بھی نہیں سیکھیں گے، ان کو ریپلیس کرے گا. جو سیکھ لیں گے ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا اے آئی. اچھا اب آپ میں سے اکثر بچے کنٹینٹ رائٹنگ اگر آپ کو نہیں بھی آتی، آپ اے آئی کا استعمال کریں، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کریں. چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، اسے ایک ٹاپک دیں، ایک لائن دے کہ مجھے اس پہ ایک کانٹینٹ لکھ دیں. میں بہت سے ایسے فری لانسرز کو جانتا ہوں جو یہاں سے پیسے کما رہے ہیں. کانٹینٹ رائٹرز نہیں ہیں لیکن وہ چیٹ جی پی ٹی سے کانٹینٹ رائٹنگ لے کے آگے لوگوں کو دے کے پیسے کما رہے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر اتنا ہی آسان ہے تو وہ کلائنٹ ہم سے کیوں کروا رہا ہے، وہ خود کیوں نہیں کر لیتا؟ آپ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، ایمپوریم مال کا آپ سب کو پتہ ہے. آپ جانتے ہیں ایمپوریم میں جا کے بہت سے کپڑے، بہت سے شوز ایسے ہیں جن کے 5-5 ہزار پرائس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اچھرا یا ٹاؤن شپ میں جائیں گے تو 2000 کے مل جائے گا. بہت سے لوگ کیوں نہیں لیتے اچھرا ٹاؤن شپ سے جا کے، جب انہیں پتہ ہے کہ 2000 میں ملنی ہے. یہ ایک مائنڈ اور ایک لائف سٹائل ہے. جو بندہ جہاں پہ سیٹ ہو گیا، جہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا، وہ اسی حساب سے چلتا ہے. وہ پھر چیزوں کو آؤٹ سورس کرتا ہے. وہ بادر نہیں کرتا کہ اب میں خود جاؤں، اکاؤنٹ بناؤں، میں کام کروں. بزنس مین ہے، کوئی بڑا انویسٹر ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے خود سارے کام کرنے کی؟ تو اچھا اب ہم لوگ جو کام کرتے ہیں تھوڑا سا فیلڈ کے اوپر آتے ہیں، امیزون کے اوپر. اس کام کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سارے اسکل سیکھیں گے تو پیسے کمائیں گے. آپ کوئی ایک اسکل سیکھ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ، یہ مائک بیچنا چاہیے، یا ایک کلائنٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ مجھے مائک بیچنا چاہیے، میرے پاس پورے اسٹیٹس ہیں، آپ مجھے سورس کر کے دیں. اب آپ کی اگر کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں، آپ alibaba.com پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. بات چیت کر کے کسی بھی فیکٹری کے ساتھ چائنا میں آپ پروڈکٹ لے کے دے دیتے ہیں، تو آپ نے اپنے پیسے کما لیے. پھر ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، ایڈس چلانے کا دور ہے. دیکھیں اب تو مارکیٹنگ ہو ہی آن لائن گئی ہے. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہوں گے کہ کس چیز کے بل بورڈ لگے ہیں تو ہم وہ، اب تو ہر چیز ہمارے موبائل کے اندر ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی سکل ہے، یہ وہ سکل ہے کہ جن کے اندر نا پرائسز فکس نہیں ہوتی، تو آپ ایک اچھے پیسے کما سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل ڈن ہو جائے وہاں سے پیسہ کما لیتے ہیں. فیس بک ایڈ چلانے کے، گوگل ایڈ چلانے کے، یوٹیوب ایڈ چلانے کے، یوٹیوب اکاؤنٹ کسی کا ہینڈل کرنے کے. اچھا آپ میں سے اب ہر بندہ، اچھا کنٹینٹ کریشن ہے، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، جو بھی اسکل ہے، آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی پیسے دینا شروع کر دے گا. جو آپ کو پتہ ہے وہ دوسروں کو بتا دیں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی یوٹیوب چینل بنائیں گے، یا کسی نے کہتا ہے ہم نے بنایا ہمارے تو ویوز ہی نہیں آتے. آج جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، ایک دن ایسا تھا کہ ان کے بھی کوئی ویوز نہیں آتے تھے، کوئی سبسکرائبر نہیں تھا. آج ان کے پاس ماشاءاللہ ہزاروں ہیں یا ملینز میں سبسکرائبر ہیں اور وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ سارا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، پہلے دن کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ وائرل لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اچھا پیسہ کما رہے ہیں، یہ پیچھے 3-4 سال، 2 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 6 سال ہو چکے ہیں. تو آج ہی شروع کریں یہ کام. اب اگر آپ فرض کریں آپ ایسے آدمی نہیں ہیں یا آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کیمرے پہ آنا اچھا نہیں لگتا. اب بیک اینڈ پہ میں اگر پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، آپ کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے 6-7 لوگ ہیں. پروڈیوسر ہے، اس کو مینیج کرنے والا ہے، گرافک ڈیزائنر ہے، ویڈیو ایڈیٹر ہے، SEO والا لڑکا رہتا ہے. یہ سارے لوگ مینیج کر رہے ہیں. تو آپ میں سے کوئی بندہ بیک اینڈ کا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ بیک اینڈ پہ کام کر کے پیسے کما لیں. اگر آپ فرنٹ پہ نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، بیک اینڈ پہ تو آ سکتے ہیں. بیک اینڈ پہ آ کے پیسے کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی ایک سکل سیکھ لیں، کیونکہ آگے دور اسی چیز کا ہے. دیکھیں فیس بک یا جتنی بھی آن لائن ایپس ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. ایک تو میں نے ایکسپیرینس کیا، ایک دفعہ میں لائیو سیشن دے رہا تھا تو میری داڑھ میں درد تھی اس دن. تو میں نے تھوڑا سا گیپ لیا، فیس بک پہ لائیو تھا، میں ہلکا سا میں نے گیپ لیا اور میں نے سوری کی کہ میری داڑھ میں درد ہو رہا ہے. آگے میں نے بات چیت شروع کی. اس کے بعد سیشن اینڈ ہوا، میں گھر جا رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، تو میں نے یوٹیوب پہ کچھ لگایا سننے کے لیے. تو جتنے ایڈ چل رہے تھے سارے مسوڑوں اور داڑھوں کے درد کے ایڈ چل رہے تھے. میں نے بولا تھا ایک لمحے کے لیے، جو آپ نے لکھ لیا وہ تو پھر نیکسٹ لیول ہے نا. آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں وہی آپ کو دکھاتا ہے. آپ نے یہی سکل سیکھنی ہے کہ میں نے ریلیونٹ آڈینس کو اپنا ایڈ کیسے دکھانا ہے، ریلیونٹ آڈینس تک میں نے کس طریقے سے پہنچنا ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی نا، چلے میں نے بولا تھا یا میں نے لکھا تھا تو آ گیا. میرے ساتھ ایک دفعہ حیران کن بات ہوئی، شاید آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہوئی ہو، اور اب یہ ہو رہا ہے. ہمارا جو موبائل ہے اس کو ہمارا سب کچھ پتہ ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. میں
بہت ہی حیران ہوا، گھر پہ میں بیٹھا تھا، میری وائف اور میری سسٹر آپس میں کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی. میری وائف اور میری سسٹر آپس میں کچھ ڈسکس کر رہی تھی اور میں بھی ساتھ بیٹھا تھا. کچھ دیر کے بعد جب ڈسکشن ختم ہوئی اور ہم نے اپنے موبائل کھولے تو ہمارے موبائل پہ سامنے وہی چیزیں، اسی سے ریلیونٹ آیات اور احادیث آ رہی تھی، اسلامک ٹاپک تھا جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے وہ بولا، موبائل میں بولا بھی نہیں تھا، کہیں لائیو جا کے بولا بھی نہیں تھا، لکھا بھی نہیں تھا، موبائل ہمارے سائڈ پہ پڑے ہیں، لیکن ہم جو بول رہے ہیں یہ ایک خطرناک چیز بھی ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو ٹیکنالوجی کے اب ہم نے ساتھ چلنا ہے. اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ جس طرح خدمت یہ اس طرح کام کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ لا کے کام کر رہی ہے. یہی چیز ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. اب ہمیں ٹیکنالوجی سے بھاگنے سے، دور بھاگنے سے کوئی سلوشن نہیں نکلنے والا. میں اب ٹائم دیکھ لوں پہلے، ٹھیک ہے 5 منٹ ہیں. تھوڑا سا ای کامرس سے آگے پوڈ کاسٹنگ کا سفر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے، یہ میرے مائنڈ میں کچھ تھا. میرے ایک دوست ہے، اس نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، وہ کسی وجہ سے چلا نہیں سکا. تو میں جب واپس آیا تو میں نے کہا یار میں اپنی پوڈ کاسٹ شروع کر لیتا ہوں. میرے پاس اس وقت کوئی 2.5 لاکھ فالوورز آلریڈی تھے فیس بک پہ. میں نے کہا چلیں شروع کرتے ہیں جی. اور پہلی پوڈ کاسٹ میں نے کی جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ. میرا دوست ہے بہت پیارا فوزان، آپ لوگ جانتے ہوں کہ وہ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں احمد فوزان کے نام سے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار پہلی پوڈ کاسٹ کرنی ہے کسی نیک آدمی کے ساتھ. تو میں نے سراج صاحب سے ریکویسٹ کی اور مولانا طارق جمیل صاحب سے. تو مولانا صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی ان دنوں، ان کو مائیگرین کا ایشو تھا. ان کے بیٹے یوسف میرے دوست ہیں، فیملی ٹرمز ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا یار ابھی بابا ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم مینیج کر لیں گے انشاءاللہ. تو وہ کی پہلی، دوسری، تیسری پوڈ کاسٹ تھی، وائرل ہو گئی. اس کے بعد سے ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں. یہاں پہ یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کی پوڈ کاسٹ بڑی وائرل جا رہی ہے، بٹ میں نے کہا یار اس میں میرا کیا کمال ہے؟ دیکھتا کون ہے؟ آپ لوگ. آپ کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ آپ کے سامنے کون لے کے آتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ میں کوئی غلطیاں ہیں تو وہ یقیناً میری طرف سے ہے. یہ جو بھی اچھی چیز وائرل ہو رہی ہے وہ تو اللہ کے کرم سے ہو رہی ہے. بہت سے ایسے گیسٹ ہیں جو کسی اور پوڈ کاسٹ میں بھی گئے، میرے پاس بھی آئے. میرے پاس آئے تو بہت وائرل ہو گئے، دوسری جگہ نہیں وائرل ہوئے. اب وہ باتیں میرے ذہن میں کس نے ڈالے تھے؟ وہ سوال اللہ نے ڈالے تھے. اس کے ذہن میں وہ جواب میری پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کس نے ڈالے تھے؟ اللہ نے ڈالے تھے. تو ہمارا یقین اس بات پہ پختہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ محنت کریں، محنت کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے محنت کر لی مجھے ملے گا. بہت سے لوگ ہیں محنت کرنے والے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے شدید گرمی میں جو مزدور سڑک پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو گھر بنا رہا ہوتا ہے، وہ تو دن کے 1500 2000 روپے لے کے جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ 500 700 800 روپے لے کے جاتا ہے. وہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ تو نہیں پیسے کما رہا اس طریقے سے. تو محنت کے ساتھ کبھی بھی کامیابی کو لنک نہ کریں. محنت ضروری ہے، لیکن کامیابی پہ آپ پہنچیں گے، آپ سکسیسفل انسان بنیں گے جب اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا. اور اللہ کا کرم ساتھ ہوگا جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور مخلوق کے کام آئیں گے. جو آپ کو پتہ ہے آج سے یہاں آپ یہ ڈیسیجن کر کے جائیں کہ جو مجھے پتہ ہے وہ میں نے دوسرے کو بتا دینا ہے. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. میں آج بھی سیکھتا ہوں، میں آج بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں سیکھتا ہوں. میں بچوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں. لیکن الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اور مجھے آتی ہو اور میں نہ بتاؤں. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے، جو آپ کو پتہ ہے دوسروں کو سکھا دیں. اور جب بھی کوئی کام کریں تو چھوٹا سا پورشن، مائنر سا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اب اللہ کو پارٹنر دیکھیں. ماشاءاللہ الخدمت کتنا بڑا کام کر رہی ہے. ان کے جتنے ماشاءاللہ آرفنیج ہومز ہیں، میں وہاں بھی وزٹ کیا بہت دفعہ. میں ماشاءاللہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں. میں ان کا کام دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی. بڑا زبردست کام ہے. آپ لوگ جہاں بھی پہنچیں یہ سوچیں کہ میں نے کہیں نہ کہیں اللہ کے راستے میں ضرور دینا. مائنر سے پرسنٹیج رکھ لیں. اگر آپ 100 کماتے ہیں تو 5 روپے دے دیں، 1 روپیہ دے دیں، لیکن اللہ کو اپنا پارٹنر ضرور بنا لیں. جب آپ نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتی ہے. پھر آپشن ہی نہیں ہے. پھر کامیابی مجبور ہے آپ کے قدموں میں آنے میں، کیونکہ کامیابی بیچاری کے پاس آپشن ہی نہیں بچتی. اللہ آپ کا پارٹنر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت ہی کامیاب ہوں گے. اور اس حد تک کامیاب ہوں گے کہ پھر آپ دوسروں کے اتنا کام آئیں گے کہ پھر اللہ آپ سے راضی ہوگا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا. تو دینے والا ہاتھ ہم تب بنیں گے جب ہمارے پاس خود کچھ ہوگا. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو، اور ہم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جاب والے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ میرے فادر نے ساری زندگی جاب کی ہے، گورنمنٹ جاب کی ہے.
میرے بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو بھی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، میرے دوست کر رہے ہیں، غلط نہیں ہے، سارے کسی نے جاب بھی کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جاب مائنڈ سیٹ سے نکل کے بزنس کی طرف آئیں، انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں، کوئی نہ کوئی اپنا کام شروع کرے، اور ایسا شروع کرے کہ جب آپ کام کریں تو پھر دنیا دیکھے، مزہ آئے کام کرنے کا، اور آپ کو مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، اچھے سے اچھا نیک سے نیک کام بھی آپ دیکھ لیں، نیک سے نیک بندہ بھی دیکھ لیں، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جب آپ سکسیزفل ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کہنا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اگنورنس از دی بیسٹ پالیسی۔ مجھے جب کوئی اس طرح ٹرولنگ کم ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ہوتی ہے تو میں انجوائے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں رپلائی نہیں کرنا۔ تو اپنے آپ کو نیگیٹو انرجیز میں لے کے جانے کے بجائے، نیگیٹو وائبز میں لے کے جانے کے بجائے کہ کسی نے آپ کو ٹرول کیا یا گالی دی یا کچھ کہا، اب آپ 2 دن ٹینشن میں بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں کر رہے، کیوں بھائی؟ آپ کو تو ثواب ملا ہے۔ آپ اس طرف سے سوچیں نا کہ یار ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہوں جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، ویری گڈ۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، تھینک یو۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، بھائی ہمارے پاس تو قرآن حدیث موجود ہے، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں پریشانی ہو؟ ہمیں تو پتہ ہے جو برا بھلا کہہ رہا ہے آخرت کے دن یا میرے گناہ لے گا یا اپنی نیکیاں دے گا، تو مزے ہیں بھائی، آپ انجوائے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو بھلا کہے معاف کریں، اسے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، آخرت میں تو بھگتنا پڑے گا نا۔ اب ہم سب گناہگار ہیں، کوئی اتنا نیک تو ہے نہیں کہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جا سکے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بھی مسلمان اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ تو میں اور آپ کیا ہیں؟ تو ہم اگر اس طریقے سے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے کہ کوئی غلط کہہ رہے تو کوئی بات نہیں، کہنے دیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی آیت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میں نے پریکٹیکلی اپنے سامنے، میں اینڈنگ کر رہا ہوں، اپنے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، UK میں میرا ایک جاننے والا تھا، اس وقت جب میں کماتا تھا 1000 پاؤنڈ، تقریباً 2.25 لاکھ روپے ہوتے تھے 2011-12 میں، 175 روپے ریٹ تھا، اور وہ کماتا تھا 4000 پاؤنڈ، میں 1000 پاؤنڈ، وہ 4000۔ میرے سے جب کوئی پوچھتا تو میں ایکسٹریملی ہیپی تھا، میری تو زندگی بدل گئی تھی، میں نے کہا میں تو بہت پیسہ کماتا ہوں، میرے مزے ہیں۔ اس سے جب بھی پوچھنا اس سے کہنا بس گزارا ہو رہا ہے، بس یار افسر آپ کو پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، بس کوئی نہیں، مزہ نہیں آ رہا کام کرنے کا یہ وہ۔ اور مجھے پتا تھا کہ اس وہ 4000 پاؤنڈ کماتا ہے، وہ ہفتے کا 1000 کماتا تھا، میں مہینے کا 1000 پاؤنڈ کماتا تھا۔ آج لٹرلی وہ بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، آج سے پچھلے 3-4 سال سے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزارتے ہوئے دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں یار گزارا نہیں ہو رہا، کوئی حالات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کو دے رہا ہے تو شکر کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بتانے میں۔ مجھ سے پوڈ کاسٹ پہ 1-2 مہمانوں نے پوچھا جی آپ پوڈ کاسٹ سے پیسے کماتے ہیں؟ میں نے کہا میں الحمدللہ پہلے مہینے سے میری پوڈ کاسٹ وائرل ہو گئے تھے، میں پہلے مہینے سے کما رہا ہوں۔ بھائی اگر میں یہ کہوں میں نہیں کما رہا، میں کیوں ایک تو میں جھوٹ بولوں پھر میں اللہ کی ناشکری کروں؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ اللہ دے رہا ہے، جب آپ بتائیں گے اللہ آپ کو اور دے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب حافظ احمد صاحب، اپنے قیمتی علم کے موتیوں سے ہماری آڈینس کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گی وائس پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن مشتاق احمد مانگر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور حافظ احمد صاحب کو ان کا سوینئر پیش کریں۔ بہت ساری تالیوں میں۔ بہت شکریہ حافظ احمد صاحب، اپنے قیمتی اسکیجول سے ہمارے لیے وقت نکالا۔